قرآن کہتا ہے وہ جو زکات دینے کا کام کرنے والے ہیں سبحان اللہ اپنے مالوں کی پراپر زکات نکالیں، کیونکہ زکات دینے والے بھی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے نا، تو اب زکات میں پسو پیش نہ کریں، زکات کو بوجھ نہ سمجھیں، یہ مال کا میل ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، ویسے تو نبی پاک جو فرمائے حق ہے، مگر اس معاملے میں تو پیارے آقا نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ طے ہو گیا، یہ کمپلسری ہے کہ جو خرچ کرنے والا ہے وہ خود ہی دنیا میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے۔ مگر کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ بھاری پڑتی ہے، او ہو رمضان آ گئی، 10 لاکھ روپے دینے پڑیں گے۔ اس اللہ کے بندے کو کون سمجھائے کہ اللہ کے بندے تجھے رب نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکوٰۃ بنی ہے نا۔ تجھے تو سجدہ شکر کرنا چاہیے تھا کہ میرے مولا تو نے یہ دن دکھائے کہ میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، تو نے مجھے زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے غریبوں میں پڑھے لکھے نہیں دیکھے، سمجھدار نہیں دیکھے، نمازی نہیں دیکھے؟ ارے ہم سے بہت زیادہ اچھے ہیں، مگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، بیچارے قرضے میں ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر تو آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے کہ یا اللہ میں نے ایسا کیا کیا کہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اور جب زکوٰۃ کی باری آئے تو خوش دلی کے ساتھ، اوپن ہارٹڈلی انجوائے کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو نے ایسا کرم کیا مجھ پر کہ میں تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا۔ بوجھ سمجھ کر خرچ کبھی نہ کرنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یہ صدقے، یہ خیرات، یہ زکوٰۃ بھی ضائع کر دی جائے۔ اچھا پھر زکوٰۃ اور صدقہ دیں مگر کسی کا دل نہ دکھائیں، احسان نہ جتائیں۔ قرآن ہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو۔ صدقے کیسے ضائع ہو جاتے ہیں؟ پیسے دیے، اکاؤنٹ میں گئے، سلپ بھی آئی، اب کیسے ضائع ہو گیا؟ فرمایا احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ کچھ بدنصیب ایسے ہوتے ہیں چندہ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، پھر اسے یاد بھی دلا رہے ہوتے ہیں، یاد ہے نا قرضہ دیا تھا تیرے کو، بھول تو نہیں گیا نوکری میں نے لگائی تھی، میرے پاس آیا تھا پھٹے چپل پہن کر، آج کدھر پہنچ گیا ہے، یاد ہے نا اسٹارٹ میں نے کروایا تھا۔ توبہ توبہ توبہ، اس لیے دیا تھا کہ احسان جتانا ہے۔ سارے صدقے باطل، ڈیلیٹڈ، قرآن کہہ رہا ہے، اور اس سے تو الٹا گناہ بھی ہو رہا ہے، اس کی دل آزاری بھی ہو رہی ہے۔ کبھی کسی کو یہ نہ کہنا، اگر کسی کو دیا ہے نا تو اس نیت سے دینا یا اللہ تیری مہربانی تو نے مجھے اس قابل بنایا۔ سچی بات پتہ ہے کیا، ہم سے جو ڈونیشن لے کر جاتے ہیں اصل مہربانی تو ان کی ہے، ہمارے مال کا میل لے کے جا رہے ہیں، پراپر جگہ پر لگ رہا ہے، مہربانی تو ان کی ہے، ہم ان پر احسان کیا کر رہے ہیں؟ تو کبھی بھی اپنی زکوٰۃ کو، اپنے ڈونیشن کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، اس کو انجوائے کریں، شکر ادا کریں اور اسے ادا کریں، کیونکہ قرآن جن کامیاب لوگوں کی فہرست بیان کر رہا ہے اس میں ایک کیٹیگری وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ پوری دیجیے۔ اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں لم سم نکال دی، نہیں جناب حساب کرے نا پراپر۔ اچھا خود حساب کیسے کر لیتے بھائی؟ اپنے ٹیکس ریٹرن خود فائل کرتے ہیں، کیوں وکیل ہائر کیا ہے؟ خود ہی فائل کر لیا کرے نا ہر سال۔ نہیں یار وہ ذرا ایکسپرٹ ہے نا، صحیح بتاتا ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، غلط ہو گئی تو پھر FBR کا نوٹس آ جائے گا۔ ٹیکس ریٹرن کے لیے وکیل چاہیے، زکوٰۃ خود ہی فائل کر دینی ہے، خود ہی حساب کر لینا۔ ایک بار کسی عالم دین سے مشورہ کر لینا کہ حضرت سونا اتنا ہے، پیسے اتنے ہیں، پراپرٹی اتنی ہے، کاروبار میں پیسے اتنے لگے ہوئے، مجھے بتا دیں میرے مال کا میل نکل جائے، کوئی رہ نہ جائے، اور تھوڑی زیادہ نکال دیا کرو۔ لیکن کوئی نہ کوئی، اصل بات وہی ہے، دل اتنا گرفتار ہوتا ہے بعض اوقات مال کی محبت میں کہ بندہ راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کدھر سے زکوٰۃ کم ہو جائے۔ ارے تم راستہ ڈھونڈ لو گے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یار یہ پراپرٹی کرائے پہ دے دو، تاکہ یہ کرائے پہ چلی گئی نا تو اس کی زکوٰۃ نہیں جائے گی، یہ فلاں کو دے دو، یہ بیوی کو دے دو، یہ اس کو دے دو، زکوٰۃ سے نکل جائے گی۔ تم نکال لو گے، نہیں دو، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کوشش کیا کر رہا ہے کہ کہیں سے زکوٰۃ کم ہو جائے۔ مزہ یہ ہے کہ بندہ بولے یار زکوٰۃ بھی دوں، صدقہ بھی دوں، کوئی اور کام نیکی کا اور لے جاؤ مجھ سے۔ اچھا یہ ڈونیشن دیتے وقت یہ واقعی بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ انسان ہے، ہم سارے انسان ہیں، مال کی محبت ہمارے اندر بلٹن ہے، اسی لیے اس کے اجر، اس کے ثواب بڑے قرار دیے گئے۔ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کا مال انشورڈ ہو جائے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں یار انشورنس کروانی چاہیے نہیں کروانی چاہیے، آؤ میں آپ کو ایک بڑی پیاری مدنی انشورنس بتاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب فرماتا، حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے۔ کمیٹی BC ڈالتے ہیں نا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسی BC ہے۔
اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا، میں تجھے اس وقت لوٹاؤں گا جس وقت تجھے ضرورت ہوگی۔ یعنی یہ مال میرے اکاؤنٹ میں چلا گیا، اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، کم بھی نہیں ہو سکتا، جل بھی نہیں سکتا، کوئی لوٹ بھی نہیں سکتا۔ اور قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ہاتھ پھیلا رہا ہوگا نا، اللہ فرماتا ہے میں تجھے اس وقت لوٹاؤں گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے نا، خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، فرمائیے اس کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تمہارے صدقوں کو اس طرح پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو۔ فرمایا بندہ کھجور صدقہ کرے گا، قیامت کے دن پہاڑ جتنا اجر دیکھے گا، عرض کرے گا مولا میں نے تو کھجور دی تھی۔ فرمایا حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اپنے کرم سے اس کھجور کو پہاڑ جتنا بنا دے گا۔ یہ کیسی انویسٹمنٹ ہے، یہ کیسا ریٹرن ہے۔ پھر صدقہ دیتے وقت ٹینشن کس بات کی؟ آپ نے ایسے بندے تو دیکھے ہوں گے جو یار پتہ نہیں یار وہ آئے تھے علاقے والے زبردستی لے گئے یار، دینا پڑا اور پیسے کم ہو گئے یار، لاکھ روپے تھے 25,000 دے دیے، موڈ آف ہو جاتا، چندہ دے کر ڈونیشن دے کر موڈ آف، کیونکہ کیلکولیشن سے تو کم ہو گئے نا۔ ایسا کوئی دیکھا ہے بندہ جو آ کر کے یار جیب میں 50,000 تھے یار، بڑا افسوس ہوا، آتے آتے بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا کر آیا؟ آپ کہیں گے ٹینشن کس بات کی یار، تیرا ہی اکاؤنٹ تھا نا، آپ کے اکاؤنٹ میں گئے، ٹینشن کیوں ہے؟ اگر جس دن یہ مائنڈ سیٹ بن گیا نا کہ یہ جیب سے نکل کر میرے ہی اکاؤنٹ میں گئے ہیں تو دینے کا کبھی ٹینشن نہیں ہوگا۔ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا یار تھوڑے اور ڈال دوں آخرت کے اکاؤنٹ میں، تھوڑے آج کمائے زیادہ ہے تھوڑے اور ڈال دوں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی زکات دے دیے اگلے سال آنا، ہاں روک لیتے ہیں یار۔ جب اللہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم خرچ کرنے میں کیوں روک رہے ہو؟ اسے حدیث پاک کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ جب وہ دیے جا رہا ہے نا تو آپ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے، وہ نعمتیں وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا۔ ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسیپٹ کرتا ہے، اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے۔ صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا، کسی فقیر کو 10 روپے دیے انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹیپلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا۔ تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے 10,000 روپے یا 1 لاکھ روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹیپلائی ہو جائے، لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی، مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی۔ مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے، آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو، صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا۔ یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی؟ بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا؟ ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا۔ یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں۔ بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں،
قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے. کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا. پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو. کیا کمال کیا؟ میرے پیسے تھے واپس دے دیے. مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو. ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے. ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا. مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا. مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے. اور علماء نے بڑی زبردست اس پہ ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا. اللہ اکبر ہے. فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا. اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا نا. آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ ہے یہ واپس نہیں آئے گا. لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے، کب دو گے، کیسے لوٹاؤ گے. تھوڑی بندہ معلومات بھی کرتا ہے، یار قرضہ دے رہا ہوں، واپس ملے گا نہیں ملے گا. تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا، قرض آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے. تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا. تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی. حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے. کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا. نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں. آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے، کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے، ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا. اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے. میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے، جو بانٹ دیا ہے، جو خرچ کر دیا ہے. عقل اگر آ جائے ہمیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے، آج اگر مال جیب میں ہے، بینکوں میں پڑا ہے، گھر خالی پڑے ہیں، یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں، میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں، تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی، یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی، BC ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں. انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی، بچی کی شادی میں کام آئے گی. ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی. اب میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں. حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. سیکیورٹی ڈپازٹ. یہ بعض اوقات جب مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا، یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا، اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا، یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں. اور ڈال دوں یار، ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں، تھوڑے اور ڈال دوں جمع ہو جائے، ادھر ملے گا.
تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں، یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو، آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں۔ جیسے ہی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے، کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں، چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے، آخرت کی لگژریز کے لیے، آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں۔ میں یہاں ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا بالخصوص میرے بزرگوں کو، اللہ نے جن کو نوازا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے بھی ہیں نا، یہ میرا مشورہ یاد رکھ لو، اور یہ امیر اہل سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تھا۔ ہم نے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، الحمدللہ میری والدہ مرحومہ نے، میرے والد صاحب نے، میں نے خود بھی، ہمارے گھر والوں نے، ہم نے اس طریقے پر عمل کیا اور اس کی برکتیں پائی ہیں۔ تو اچھی نیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دیکھیں دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے ایسے جنازے پڑھے ہیں، ایسے سویم میں بھی گئے ہیں، 40ویں میں بھی گئے ہیں، اور جا کے ہم نے مرحوم کے بچوں کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے ابو جان چلے گئے دنیا سے، کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کے ابو نے کتنا کیا آپ کے لیے، اب آپ اپنے ابو کے لیے کچھ کیجئے، کوئی مسجد بنائیے، کوئی مدرسہ بنائیے، کوئی کنواں کھدوائیے، اپنے والد کو ثواب پہنچائیے۔ تو وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے زندگی گزار دی، کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کر گیا، وہ کہتا ہے ابھی تو ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے، تو ابھی بعد میں کریں گے، تو بعد میں دیکھ لیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مرحوم کے لیے بظاہر کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اپنی فکر خود کرنی ہے۔ اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں نا، آپ نے مکان بنائے ہیں، آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں، تو اپنی فکر خود کیجئے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، بہت اچھی بات ہے، یا تو یہ کر لیں، اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جو بڑا آسان ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی وصیت کر جائیں، اور وصیت میں 30% آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے چھوڑے گئے مال میں سے 30% کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ بھائیوں والا مشورہ ہے، آپ عمل کریں نہ کریں، کہ اگر زندگی میں یہ وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال بچے گا اس میں سے 30% جو ہے وہ دعوت اسلامی کو یہ کہہ کر دیا جائے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد، مدرسہ، جامعہ، کوئی ایسا کام کر دو کہ قیامت تک مجھے ثواب ملتا رہے۔ مجھے بتاؤ مرنے کے بعد آپ کا مال 70% تو بچوں کے لیے بچے گا نا، 30% تو اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنی جنت بنا لو۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی والد نے محنت کی، محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر گیا، اور مرنے کے بعد خاندان میں کوئی ایصال ثواب، کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دو چیزیں یاد رکھیں، ایک تو زندگی ہی میں اپنے لیے ثواب جاریہ والے کام کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے، ماشاءاللہ ایسے کئی کام ہو رہے ہیں جو قیامت تک چلنے والے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ کام کر لیجئے، اور اگر ایسا نہ بھی کر سکیں اور کر بھی لیا ہو تو وصیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تو میرا مال میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ وہ میرے ساتھ جنت میں مجھے کام آ جائے۔ اور آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا، یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا، لوگ بڑے پریشان تھے اس سے۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے متعلق بتایا، تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں۔ ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دو۔ تو آپ نے اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی۔ سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے، آسمانی بلاؤں کو دور کر دے۔ دھوبی بڑا متاثر ہوا، بڑی پیاری دعا دی، ایک اور روٹی بھی دے دی۔ اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی، اس کو ہلاکت کی۔ ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا۔ جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا، ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔
لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ آپ نے دعا کی تھی, یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا کٹا گھوم رہا ہے, بالکل ٹھیک, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ, سلامت. تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا, بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے, میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے. وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں, اتنے گناہ اتنی خطائیں, سارا شہر پریشان, مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا, آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا, تیری تو ڈیوٹی تھی نا. تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی, اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی, مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا, مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا. اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں, سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا, میری ہلاکت رک گئی. اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی, اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے. ایک بار حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص تھا اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے. تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے, تو آپ نے اس شخص نے کہا کہ حضور یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت تھے. ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی ہے, اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا. تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے آپ کے سامنے. ملک الموت آیا, آپ نے کہا تم نے تو کہا تھا 3 دن میں اس کی روح قبض کرنی, یہ تو بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہا حضور 3 دن ہی باقی تھے, میں نے روح قبض کرنے پہنچنا تھا. جس دن پہنچنا تھا اس دن یہ بندہ گھر سے باہر نکلا, ایک غریب نے صدا لگائی, ایک فقیر نے پکارا, اس نے 20 درہم اس کو دیے, اس فقیر نے اس کو دعا دی, اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا. 20 سال عمر بڑھ گئی ہے اس کی. اب ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایسے کئی واقعات ہیں, کئی باتیں بتا دی جاتی ہیں, کئی باتیں پتہ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ہماری بھی آخری وقت آنے والا ہو, اللہ نے کسی کی دعا سے بڑھا دیا ہو, ہمارا بھی کوئی برا وقت آنے والا ہو, کوئی اللہ نے نیکی کروا دی, ہم بچ گئے ہوں. تو کرتے رہا کرو نیکی, جچاؤ نہ, دکھاؤ نہ, بتاؤ نہ, کرتے رہا کرو. اللہ کریم ہے, وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا, وہ ضرور عطا فرماتا ہے. اور کیسے عطا فرماتا ہے؟ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی, تو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ آٹا گوندھ کے رکھا تھا اور پڑوس سے آگ لینے گئی تھی. پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ آگ کے لیے لینی ہوتی تھی. آٹا گوندا ہوا تیار تھا, آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا. آپ کی زوجہ آئیں کہ آٹا کدھر گیا؟ کہ غریب آیا تھا, اس کو ضرورت تھی, میں نے گوندا ہوا آٹا دے دیا. بولے بہت اچھا کیا, مگر ہم نے بھی تو کھانا ہے نا, ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا, آپ نے سارا ہی دے دیا. اب تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے. ایک بندہ ایک بہت بڑا تھال لے کر پکی ہوئی روٹیاں بھی لاتا ہے اور سالن بھی لاتا ہے. آپ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں دیکھ لو, دیا آٹا تھا, روٹیاں بھی پکے آ گئیں, ساتھ سالن بھی آ گیا ہے. تو یہ بلیف ہوتا تھا, اللہ والوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ خرچ کیا ہے, یہ ملنا ہی ملنا ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں بس خرچ کرنے والے, صدقہ دینے والے, اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بن جائیں. ڈھونڈیے آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان ہوگا, تلاش کیجئے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب پریشان ہوگا, آپ کے دوستوں میں پریشان ہوگا. اچھا ایک اور بات بتاؤں, جو واقعی صحیح معنوں میں سفید پوش ہوتے ہیں نا, وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو. آپ کہیں گے یار کسی دوست نے تو کچھ مدد مانگی نہیں ہے, رشتہ دار تو کوئی آیا ہی نہیں گھر پہ, پڑوسی نے تو کبھی کچھ نہیں کہا, وہ کہیں گے نہیں. آپ ڈھونڈیے, تلاش کیجئے, جنت میں گھر چاہیے نا. مثال دیتا ہوں, آپ کو کوئی یہ کہے کہ جناب کسی پریشان حال کو ڈھونڈ کر 1000 روپے دو اور اس کے بعد فلاں بینک سے 1 لاکھ روپے لے لو, تو پھر پریشان حال فوراً مل جائے گا. سیدھا سیدھا ابھی ڈھونڈتا ہوں جناب 1000 کیوں, 2000 دوں گا تو 2 لاکھ نہیں ملیں گے, تو بندہ یہ کہے گا نا. تو آپ کو سامنے نفع نظر آئے تو سب پریشان حال بھی مل جائے گا. اللہ کے بندوں, جنت میں محل کا وعدہ ہے, ڈھونڈیے نا. آپ کے غریب رشتہ دار پریشان ہوں گے, کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہوگی, کوئی بیچارہ گھر میں اچھا کھانا نہیں کھاتا ہوگا, چلے جائیں اس کے گھر اور اس کی کچھ مدد کر کے آئیں. اور ایک اور بات بھی بتا دوں, بعض اوقات جب یہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کی بات ہوتی ہے نا, تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ پیسے سے ہی دور ہوگی, میں تو ہوں ہی غریب. تو یہ بھی نہیں ہے, ہر پریشانی پیسے سے دور نہیں ہوتی. اگر پریشانیوں کا حل پیسہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مالدار پریشانی نہ ہوتا. اس کو پریشانی آتی, پیسے خرچ کرتا, پریشانی دور کر دیتا. ایسا نہیں ہے.
ہر پریشانی کا مداوا، ہر پریشانی کا سولوشن پیسہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ جو مالی مدد کرے گا اسے جنت میں محل دیا جائے گا۔ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، بعض اوقات حوصلہ دینے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہمت دلانے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یار گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹینشن مت لینا، میں بیٹھا ہوں۔ بیمار ہے، اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کسی کا بیچارے کا کوئی معاملہ ہے تو ساتھ جا کر وہ معاملہ حل کروا دیا۔ یہ کبھی کبھی کچھ اچھے میٹھے بول بھی پریشانی دور کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اچھے بول بھی تو آنے چاہیے، مسکرانا بھی تو آنا چاہیے، حوصلہ دینے بھی تو آنا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں، کریں بات لطف سے۔ شربت نہیں پلانا، نہ پلاؤ، اچھی بات تو کر لو یار۔ شربت نہ دیں نہ دیں، کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ بعض اوقات مسکرا کر مل لینا بندے کے دکھ دور کر دیتا ہے۔ چند اچھی باتیں، ہمیں اگر کوئی کہتا نا یار بڑی بیمار ہوں، پریشان ہوں، اچھا چلو ٹھیک ہے یار، اب کل سے ٹائم پہ آ جانا۔ ارے اللہ کے بندے، اس نے اپنی پریشانی بتائی، تھوڑا اس سے ہمدردی تو کریں۔ اچھا کیا ہو گیا، خیر تو ہے، کیسے بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں، میری ضرورت ہے تو بتائیں، کوئی کام ہو تو بتائیں۔ آپ نے پیسے دیے ان 5 جملوں میں؟ نہیں دیے نا، مگر کیا بتاؤ اس کا درد کم نہیں ہو گیا ہوگا، اس کو حوصلہ نہیں مل گیا ہوگا۔ یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائی، یہ جو الفاظ ہیں نا، ہماری باتیں ہیں، یہ الفاظ زخم پر مرہم کا کام بھی کرتے ہیں، اور یہی الفاظ زخم پر نمک کا کام بھی کرتے ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی کے زخموں پر نمک چھڑک دیتے ہیں، وہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اور اس کو ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی چند اچھے جملے انسان کا غم بھلا دیتا ہے۔ اللہ کے واسطے اچھا بولنا سیکھیے، نرم ہو جائیے، شفیق ہو جائیے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ آیا کہ یار اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور میں نے تو پہلے ہی پتا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، تو چلاتا ہی صحیح نہیں ہے، پہلے ہی تیزی سے چلاتا ہے، کیوں چلاتا ہے اسکوٹر جب چلانے نہیں آتی؟ اب بتاؤ بندہ کہ یار ایکسیڈنٹ بھی ہوا، اس کے باتیں بھی سنوں میں، تو یہ زخم پر نمک ہو گیا نا۔ اب یہ باتیں بعد میں سمجھا لینا کہ یار تیز مت چلایا کرو، مگر ابھی تو حوصلہ دیں، ابھی تو بیچارے کی طبیعت پوچھیں، ابھی تو اس کی پریشانی دور کریں۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پریشان حال آئے نا، تو اس سے اچھی بات کریں، حوصلہ دیں، پریشانی دور کریں۔ تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ رجب میں ضرور کسی کی پریشانی دور کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب ایک ایک کی پریشانی دور کریں گے تو ہزاروں مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی نا۔ یہ اسلام کی بیوٹی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسلمان کی مدد کرے، اس کی پریشانی دور کرے۔ مالی پریشانی ہے تو دور کریں، جسمانی پریشانی ہے تو دور کریں۔ بعض اوقات فقط مورل پریشانی، پریشان ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، مایوس ہو گیا ہوتا ہے، آپ اٹھا دیں اسے، ہمت دے دیں، وہ اگلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں نے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، بزرگان دین کے واقعات کی روشنی میں آپ کو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، دل کھول کر خرچ کیجئے۔